اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بالآخر جوتیوں میں دال بٹنا شروع۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گورنر غلام علی، ان کے خلاف ساری کی ساری ان کی اتحادی جماعتیں بول پڑی ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ رجیم چینج کے بعد مولانا چونکہ اس اتحاد میں بڑا اہم رول تھا ان کا رجیم چینج آپریشن میں، اس لیے انہوں نے اس وقت بڑی کوشش کر کے تو اپنے لیے ایک بڑا چنک لیا، انہوں نے بڑا حصہ لیا حکومت میں، وفاق کی حکومت ہو یا صوبے کی حکومت ہو، بلوچستان والی ہو یا KPK والی ہو، تو خاص طور پہ KPK میں انہوں نے بڑا ہاتھ مارا۔ اور اس میں انہوں نے ANP کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ نے بھی اور پیپلز پارٹی نے ہم سے معاہدہ کیا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا کہ گورنرشپ آپ کا حق ہے، لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، گورنر میرا ہونا چاہیے۔ اور پھر ان کے گھر کا بندہ، ان کا رشتہ دار، ان کا قریبی آدمی غلام علی، انہیں KPK کا گورنر بنایا گیا۔ اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ پشاور کا میئر بھی غلام علی صاحب کا، گورنر صاحب کا بیٹا بنا، اور یوں انہوں نے پورے KPK کو اپنی گرفت میں لے لی۔ ناظرین، اگرچہ صوبائی اسمبلی کے معاملات اور صوبائی حکومت کے معاملات، اس کے جو انتظامی اختیارات ہوتے ہیں، وہ ٹرانسفر ہو، پوسٹنگ ہو، باقی ساری ایسی چیزیں ہوں، اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہاں کے چیف منسٹر کا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ANP الزام لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے، نون لیگ الزام لگا رہی ہے، اور باقی جماعتیں بھی الزام لگا رہی ہیں کہ انتظامی کرپشن اور مالی کرپشن میں گورنر غلام علی صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کرپشن کی وجہ سے ہم لوگ بھی ساتھ بدنام ہو رہے ہیں۔ اور معاملات یہاں تک چلے گئے کہ ایمل ولی خان صاحب نے جب اعتراضات کیے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ گورنر کی تبدیلی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو اس پہ ایمل ولی صاحب نے، انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور گورنری کوئی حلوہ نہیں ہے کہ جس طرح سے جو چاہے اپنی مرضی سے بانٹے، کھائے، پکائے اور جو کچھ بھی کرے۔ بہرحال یہ بڑے تلخ جملے ہیں۔ اس طرح سے ہے کہ جو ANP کے ایمل ولی خان صاحب کے علاوہ نون لیگ کے اختیار ولی ہیں، انہوں نے بھی گورنر ہٹاؤ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی ناراض ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ گورنر یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہا ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے۔ اگرچہ ناظرین، اب اس پہ کرپشن پہ ہم کیا کہیں کہ PDM کے حوالے سے کیا ان کا ماضی ہے، کن کن جماعتوں کا، لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس وقت ساری کی ساری اتحادی جماعتیں KPK میں اس گورنر غلام علی صاحب کے خلاف ہیں۔ اور جبکہ مولانا فضل الرحمان اور گورنر خود ظاہر ہے وہ یقیناً ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں تو موقع ملا ہوا ہے کہ ان کی تو چاندی ہوئی ہے اور ان کی موجیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پنجے گھی میں اور سر کڑھائی میں، وہ سارا کچھ ان کے لیے تو موج میلہ بنا ہوا ہے۔ تو جو ایمل ولی کا الزام ہے اور جو ان کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 2 وزارتیں ہیں، جبکہ JUI کے پاس اس وقت 8 وزارتیں ہیں KPK میں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سیٹیں ہیں اسمبلی کے اندر، اس کے حساب سے ہماری بھی کم از کم 7-8 وزارتیں بنتی ہیں، لیکن ہمیں وہ شیئر نہیں دیا گیا۔ اور پھر خاص طور پہ جو گورنر غلام علی صاحب کے حوالے سے جو کرپشن کے معاملات، انتظامی کرپشن اور مالی کرپشن، دونوں کے معاملات میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ اب اختلاف کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اور یہ اختلاف صرف اس صوبے تک نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا باہر جائیں، بڑی سطح پہ جائیں تو جو دبئی میں مذاکرات ہوئے نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان، اس پہ جناب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا، اس لیے ہم ان مذاکرات کا اور ان جو وہاں جو کچھ طے ہوا اس ساری چیز کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس پہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں اس اتحاد کی، وہ بڑی پریشان ہیں۔ پیپلز پارٹی اگرچہ PDM سے نکل گئی تھی، لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ حکومتوں میں ہر جگہ اکٹھے ہیں، تو اس لیے انہیں سارا کچھ یہ فیس تو کرنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کا رویہ ہے وہ بڑا تلخ ہے، اور پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے اور نون لیگ بھی پریشان ہے۔
مولانا نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے اس پیرائے میں. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اس میں یہ کہا ہے کہ 2002 کے الیکشن میں عمران خان نے بھی مجھے صدارت کے لیے ووٹ دیا تھا. اب اس موقع پہ جب نئی صف بندی ہو رہی ہے، نئے آلات بن رہے ہیں، نئے اتحاد بنیں گے، نئے مواقع ہیں، نئی ترجیحات ہیں، تو فضل الرحمان صاحب چونکہ وہ پچھلی کئی 4-5 حکومتیں جب سے چل رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ ساتھ تھے، نون لیگ کی حکومت ہے وہ ساتھ تھے، اور پھر اگرچہ وفاق میں اور پھر باقی صوبوں میں جہاں جہاں حکومت پی ٹی آئی کی تھی، رجیم چینج کے بعد پھر وہ حکومت پہ آ گئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ دلچسپ صورتحال پیدا کر دی ہے جملہ کہہ کے کہ عمران خان صاحب نے 2002 کے الیکشن میں مجھے صدارت کے لیے ووٹ دیا تھا. تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اور سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ اگلی سائیاں لگائی جا رہی ہیں اور اگلی حکومتوں میں اپنی گنجائش ڈھونڈی جا رہی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تھوڑے سے عرصے میں چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور جو ہی اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ یہ جو 13-14 جماعتی اتحاد ہے اس کے تڑچے پڑچے ہو جائیں گے، اس سے بکھرے ہو جائیں گے، اور یہ عملی طور پہ جو جوتیوں میں دال اس وقت بٹے گی جب یہ سیٹیں تقسیم ہوں گی. اور پھر جب وہ انہوں نے جو نئی جماعتیں بنائی ہیں، استحکام پارٹی بھی ہے اور کاف لیگ کو بھی تگڑا کرنے کے لیے سرور صاحب کو اس میں شامل کیا گیا، اور اس طرح سے کچھ اور گروپ بھی ہے، مراد راز کا گروپ بھی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. دو اور چھوٹے چھوٹے میں ان پہ بات کر کے، موضوعات تو بہت بڑے ہیں لیکن مختصر بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک تو آرمی چیف صاحب کی جان کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صورتحال ایسی ہے تو یہ پوچھنے والی بات پھر ان سے بنتی ہے کہ یہ آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، اور آپ سارا کچھ راز کھولیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی پذیرائی، اب جس دن سے آئی ایم ایف کا وفد زمان پارک گیا اور جس دن سے اقوام متحدہ اور باقی لوگوں نے عمران خان صاحب پہ ہونے والے مظالم اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہونے والی جو غیر انسانی سلوک ہے، خواتین کے ساتھ، جوان بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، معذور لوگوں کے ساتھ جس طرح سے جو سلوک روا رکھا گیا، اور جو ایک گرفتاری، دوسری گرفتاری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 8ویں، 9ویں گرفتاری، جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس چیز کو دنیا نے بڑا محسوس کیا اور دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے خائف ہو کے تو ان کے خلاف اور ڈھیروں اور مقدمات جو ہے دہشت گردی کی عدالتوں میں اور جو کچھ فوجی عدالتوں میں مقدمات بھیجے گئے ان میں بھی خان صاحب کا نام شامل کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے منظر سے آؤٹ کیا جائے. اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے کہ خان بلندیوں پہ ہے، سروے سارے کے سارے اس کے حق میں ہیں، اور اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہے، بظاہر معاملات ان کے لیے مشکل ہیں، لیکن قوم پوری امید رکھتی ہے کہ خان انشاءاللہ دوبارہ آئے گا. اب پوزیشن یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ خان صاحب کو جب ملنے کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم گئی تو ظاہر ہے آئی ایم ایف کی ٹیم کو تو یہ اس کی خبر نہیں چھپا سکتے تھے، پی ٹی وی سمیت، اے آر وائی سمیت باقی سب نے خان صاحب کی تصویر کو بلر کر کے دکھایا، اور باقی انہوں نے پی ٹی آئی کا نام بھی آیا اور پھر باقی لوگوں کا نام بھی آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کب تک مظالم چلیں گے، کب تک آپ نام چھپاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے، نہ قوم ہونے دے گی. چلیے تھوڑے دنوں کی مشکل حالات ہیں، مشکل صورتحال ہے، یہ ختم ہو جائے گی. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یہ خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ 2 ہفتے کے بعد چیزیں بدل جائیں گی، تو یقیناً 2 ہفتے گزرنے کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوئیں، اور اب ایسی بدلنا شروع ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رضامندی کے بغیر ہم پیسے نہیں دیں گے، اور انہوں نے نہیں دیے، یہ امر واقع ہے. اور پھر اسی طرح سے اقوام متحدہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے جو تگڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو چیز پاکستان پہلے ہی مشکلات میں، دنیا کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لوگوں کو اگر ہم مزید مایوس کریں گے، اپنے ہم وطنوں کو مایوس کریں گے،
تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ، باہر بیٹھے ہوئے سرمایہ کار جو پاکستان میں پیسہ لگاتے ہیں اور جو پاکستان کو پیسہ قرض پہ دیتے ہیں، ان کے لیے شاید مشکل ہو جائے کہ وہ مزید قرض دیں یا نہ دیں. تو یہ ایسے حالات نہ کریٹ کیے جائیں کہ پاکستان مشکل کی طرف بڑھے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کے لیے آسانیاں کرے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے معاملات کے ساتھ نئے پیرائے میں آپ سے بات کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کو دوستوں عزیزوں میں بھی شیئر کیجئے اور اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ہماری جو کمی کوتاہی ہے اس کو ہم دور کر سکیں. بہت شکریہ.